شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی جو ایک ہندو لڑکے کے ساتھ مل کر کرتی تھی ایک بت خانے کی پوجا، زنا کرنے والی اس لڑکی کا قبر میں ہوا کیا انجام، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ساتھیو، زنا ایک حرام کام ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسا گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جس نے آنکھ کھولی ایک مسلم گھرانے میں، لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی اس جگہ کافر تھے، ہندوؤں کی بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کے والد صاحب تو اللہ کے بہت ہی قریب تھے، یعنی امام تھے مسجد کے۔ وہ اسلام کو اچھا سمجھتی ہی نہیں تھی اور کہتی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں جب وہ پیدا ہوئی تو وہاں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا، اس کی ماں بھی نیک، اس کے والد صاحب بھی نیک، اس کے بہن بھائی بھی اللہ کے بہت قریب، لیکن وہ خود دین اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں پر تھی غیر مسلموں کی بھرمار۔ ایک بار اس کی چپکے سے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو یہ خبر نہیں تھی، وہ یہی سوچتی تھی کہ دین اسلام میں جبر ہے عورت کے لیے اور ہر بات سے منع کیا جاتا ہے، اور جو کہ یہ اس کی خوش نصیبی تھی جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا ہے، یہاں پر میرے صاحب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، میری والدہ بھی یہی باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ میری بہنیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ برائی تھی دین اسلام کے لیے۔ اور ایک موقع مل گیا اس کو اس بستی میں رہ کر ہندو لڑکوں سے دوستی کرنے کا۔ وہ اس طرح کہ ان کے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان تھا، اور اس کے والد صاحب چاہتے تھے جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کی ہیں، دینی تعلیم حاصل کی، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کریں اور دین اسلام کو فروغ دیں۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کو تعلیم دینے کا بہت ہی زیادہ رجحان تھا، لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، مدرسے جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ہوگی ایک ہندو سے، جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا، اور وہ لڑکی تو پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی کسی طرح اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس سے دوستی کر لی، اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم دوست سے ملتی۔ وہ آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک بار اس نے کہا، تم تو مسلمان ہو، لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں، اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل برخلاف یعنی الٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں ہر وقت وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لڑکیوں کو باحیا ہونا چاہیے، گو کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے دینی تعلیم حاصل کریں، لیکن میرا دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ مذہب کو چھوڑ دوں، لیکن تمہارے والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے، تو ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں۔ اس لڑکے کو تو موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ والے کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، خارج ہونا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ اور کبھی بھی اب نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت کبھی نہیں کرنا، کیونکہ ایک خدا نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نے صحیح کہا۔ اس لڑکے نے کہا، سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں،
एक बूत उसके घर में रखा हुआ था जिसको वो बहुत मानता था। उसने कहा, मैं इनका मानने वाला हूँ, मैं इनसे जो मांगता हूँ ये मुझे वो दे देते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और देखो, जब से तुम्हें देखा है, जब मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हुआ तो मैंने इनके ही आगे हाथ जोड़े थे, और देखो तुम मेरे पास आ गई। न सिर्फ मेरे पास आई बल्कि तुम मेरे मजहब में दाखिल होना चाहती हो। अब वो लड़की अपने बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने तो बाज़ाहिर मुसलमान बनी रहती, ढोंग नचा रही थी, लेकिन मुदस्सिर जाने के बहाने वो उसके घर चली जाती और वो लड़का वहाँ बैठकर अपने मजहब के मुतालिक उसे बताता। यहाँ पर घर वालों को झांसे दे रही थी कि मैं मुदस्सिर जाती हूँ और वहाँ पर बहुत देर हो जाती है आने में। अपनी बहनों को भी अपने साथ लेकर नहीं जाती थी और वो रोज वहाँ से जाते जाते रास्ता बदल लेती थी और उस लड़के के साथ जाकर जिनाहकारी करती। कर्ज के वो गुनाहों के दलदल में इतना डूब चुकी थी कि उसे ये भी खबर नहीं थी कि वो अपने आप को तबाह कर रही है। न सिर्फ अपने आप को तबाह कर रही है बल्कि दुनिया और आखिरत भी उसकी बर्बादी की तरफ जा रही है। जहन्नुम के गड्ढे में खुद को गिराने के लिए तैयार थी, बल्कि गिर ही चुकी थी। वो लड़का उसकी कमजोरी से फायदा उठा रहा था। वो मनमानी उसके साथ करता, वो हर रात उसके साथ गुनाह कबीरा करती, गुनाह कबीरा करके अपने घर आ जाती। एक बार उसके वालिद साहब को शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग मामला पेश आ रहा है। मुझे जरा बताओ कि तुम मदरसे जाकर क्या क्या सीखती हो, और अब तुम पाबंदी के साथ मदरसे जाती भी हो और देर से वापस आती हो। बेहतर यही है कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। उसने कहा, सर, सुनने की किताब ला सकते हैं? अब वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल। उसने कुरान खोले बगैर कुरान करीम की तवील सूरह मुबारका पूरी पढ़कर सुना दी और कहा, बताइए, अब इतनी लंबी सूरत मैं आपको सुना रही हूँ, इसका मतलब पाबंदी से जाती भी हूँ और रात को देर तक वापस आती हूँ। मैं कुरान को हिफ्ज कर रही हूँ। इसके वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी कोई भी गलत काम नहीं कर रही, बल्कि ये सच में कुरान की तालीम हासिल करी है तो पढ़ती भी है। यहाँ पर आप सब हैरतज़दा होंगे कि वो लड़की तो उस लड़के के साथ रहती है, फिर कैसे उसने कुरान की इतनी तवील सूरह मुबारका याद कर ली। वो इस तरह के वो लड़का बहुत चालाक था। उसने कहा कि तुम मेरे पास आती हो, मेरे साथ रहती भी हो, बुत की इबादत भी करती हो, लेकिन तुम्हें अपना कुरान भी पढ़ना है, क्योंकि तुम अपने मजहब को पसंद नहीं करती ना औज़बिल्ला, लेकिन तुम्हें कुरान को मुकम्मल याद कर लेना है। कभी अगर तुम्हारे वाले साहब ने तुम पर शक किया और कभी फरमाइश की कुरान पढ़ने जा रही हो तो बताओ कौन कौन सी सूरतें याद हैं, तो कुरान की सबसे तवील सूरत सुना देना, वो चुप हो जाएंगे। यही वजह थी कि वो ज़हीन थी और उसे कुरान की वो सूरतें याद थी जो उसने याद की थी। वो सुना दी कुरान हलक से ऊपर तक था, दिल में नहीं उतरा था। इसके इसी वजह से याद तो कर लिया, दिल पर कोई असर ना हुआ। यहाँ पर अपने वालिद को तो उसने चकमा दे दिया, यानी उनके दिमाग को तो घुमा दिया, उनको धोखा दे दिया। लेकिन क्या अल्लाह ताला को वो धोखा दे सकती थी? हरगिज नहीं। मेरे रब तो तन्हाई में गुजरे हुए लम्हात को भी जानता है, और लोगों के दरमियान बैठकर जो इंसान सोच रहा होता है तभी इस बात को जानता है। वाले साहब को बेवकूफ़ बनाकर समझ रही थी कि मैं तो बरीउल ज़िम्मा हो गई और अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ सबसे ज्यादा सख्त है। एक रात जब वो गुनाहों के दलदल में गिरी हुई थी और गहरी खाई में गिरती जा रही थी, बराना हालत में थी, झूठ बोल रही थी कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान की तालीम हासिल करती हूँ। उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद जब वो आराम से उसके साथ गुनाह कबीरा कर रही थी, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मौत ये नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा है या कमसन बच्चा है, बस अपने वक्त पर आती है। इसलिए इंसान अच्छी हालत में इस दुनिया से जाए, क्योंकि इसके बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। पर हना हालत में बंद कमरे में उस दोस्त के साथ वो मौत के मुंह में जा चुकी थी। वो हिंदू लड़का उस लड़की की अचानक मौत पर बहुत परेशान हुआ। उसको बाहर ला नहीं सकता था, किसी से उसका जिक्र नहीं कर सकता था। उसको समझ ना आया तो घर के सैन में उस लड़की की बराना लाश को फेंक दिया, यानी कपड़े से लपेटा भी नहीं। इसी आलम में उसने उसके सैन में इस लाश को फेंक दिया
اور زمین کو بند کر دیا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے۔ میں نے تو اس لڑکی کو مارا بھی نہیں ہے، اچانک مر گئی، نہ جانے کیا ہوا اس کے ساتھ۔ بہرحال یہاں پر وہ منہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، ادھر اس لڑکی کے والدین سراپا حیرت بنے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ بیٹی آ تو جاتی ہے، بے شک رات کو دیر تک آتی ہے، لیکن اب تک کیوں نہیں آئی۔ والد صاحب نے والدہ کو اطمینان دلایا کہ دیکھیں میری اس سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ وہ قرآن کو حفظ کری ہے، اسی وجہ سے اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ استاد اسے اکیلے میں قرآن کی صورتیں یاد کراتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیٹی اب تک نہیں آئی۔ لیکن ماں تھی اور ماں کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، آپ جائیے اور مدرسے میں جا کر معلومات کریں میری بیٹی اب تک کیوں نہیں آئی۔ بہرحال آدھی رات کے وقت والد صاحب مدرسے پہنچے اور وہاں جا کر معلومات کی تو پتہ چلا کہ ساری لڑکیاں تو جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو کون پڑھاتا ہے، کوئی معلمہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا معلمہ مجھ سے بات کر سکتی ہے باپردہ ہو کر؟ وہ معلمہ ان کے سامنے آئی اور کہا میری بیٹی اس حلیے کی ہے، کیا آپ کے پاس وہ دیر تک قرآن پڑھتی ہے؟ تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، کون سی بیٹی، کس کی بیٹی؟ آپ کی بیٹی کو آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھا، لیکن وہ تو آتی تھی، حلیہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اس حلیہ کی لڑکی آتی تو تھی، لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ میرے پاس نہیں آ رہی، تو رات میں وہ کہاں جاتی ہے مجھے کیا معلوم، لیکن یہاں پر آپ کی بیٹی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ معلمہ اندر چلی گئی۔ اب باپ پریشان سر پیٹ رہا تھا کہ آخر میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن قرآن کیسے اسے یاد تھا؟ ضرور وہ کہیں اور پڑھنے جاتی ہوگی۔ اپنے علاقے کے سارے مدرسوں کو دیکھ لیا، لیکن وہاں پر ان کی بیٹی نہ ملی، بلکہ کہا گیا کہ ہمارے مدرسے کی بچیاں تو مغرب تک چلی جاتی ہیں، آپ کی بیٹی کی طرح کی کسی لڑکی کو جہاں نہیں دیکھا گیا۔ باپ نے سپاہیوں کو اطلاع دی، سپاہی پورے محلے میں اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے۔ آخر کار وہاں پر ہندوؤں کی بستی کے پاس بھی پہنچے اور تمام ہندوؤں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اس طرح کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی۔ وہ لڑکا اسی بستی میں رہتا تھا، اس کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے پر وہ لڑکا بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی۔ سپاہیوں کو شک ہو گیا، انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی یہیں پر ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہوں، میری بیٹی مسلمان ہے، ایک ہندو کے گھر میں وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں کچھ خبر نہیں ہو سکتا، آپ کی بیٹی اندر ہو۔ خیر اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے سے پوچھ گچھ ہوئی، کہا بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی اور تم نے اسے مار کر کہاں پھینکا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے نہیں مارا، وہ تو خود ہی مر گئی۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا تھا، لیکن سپاہیوں نے کہا کہ اگر وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو کہاں پر اسے پھینکا ہے؟ وہ گھر کے سین میں میں نے اسے ڈال دیا ہے۔ باپ کو یہ سن کر صدمہ پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود تھی، ایک غیر مسلم کے ساتھ، جہاں پر جگہ جگہ بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک بہت بڑا ثبوت اس کے کمرے میں تھا۔ وہ پہلے ہی صدمے سے دوچار تھا، اور جب یہ بات سنی کہ بیٹی اس لڑکے کے گھر میں مری ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سپاہیوں نے اس لڑکی کی وجہ سے صحن کھودنا شروع کیا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا، سامنے جو منظر سب نے دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم پر نہ کفن تھا نہ ہی کوئی کپڑا تھا، جبکہ اس لڑکی کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکے تھے، اور یہی نہیں اس کے جسم کو لپیٹا ہوا تھا ایک بہت بڑے سانپ نے۔ اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ پھر ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا۔ وہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ شریف اور باحیا مرد اور عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو ایک ایسے دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا، والدہ حیا کا پیکر تھی۔ اب والد صاحب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے۔
پر وہ جانتے تھے کہ وہ اب اس جگہ سے نہیں نکل سکتی۔ مجبوراً اسی جگہ اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ وہ سانپ اسے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا۔ کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے۔ اس جگہ اسے دفنا دیا گیا۔ آج بھی اس ہندو لڑکے کے گھر میں اس کی قبر موجود ہے، لیکن چیخوں کی آواز آتی ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اس گناہ سے جو میں نے کیا ہے، اس گناہ کی سزا مجھے روز ملتی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، میں نے اسلام کو بدنام کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے، گو کہ اس نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تھا۔ وہ عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک پردہ ہے، لیکن انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اسلام میں یہ سب باتیں ہمیں ہماری آزادی سے روکتی ہیں۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں۔ اگر اسلام میں عورت کو بابردہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے، اور عورتیں جو آزادی کے نام پر خود کو سمجھتی ہیں کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے دین میں جبر ہے، عورت پر ظلم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس میں بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی نہ کرو، اور یہ کہنے والی ہستی خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اس کا مطلب اسلام میں عورت پر کوئی ظلم نہیں، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد ہی عورت پر ظلم کی وہ تمام سختیاں ہٹ گئی جس کی وجہ سے زندہ دفنا دی جاتی تھیں وہ بیٹیاں اور عورتیں۔ اللہ تعالی ہمیں پاک باز بنائے، آمین ثم آمین۔